موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لحية قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها إلى الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومها ونحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها. فقالوا نحن نفديها ب500 دينار. قال اقطعوا يده. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله تبارك وتعالى في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی. تو جن کی چوری کی تھی وہی عورت کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس عورت نے چوری کی ہے. اب عورت کے جو قبیلے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ فنحن نفدیہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو غلطی کی ہے جو چوری کی ہے اس کا ہم فدیہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس کی قوم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نفدیہا ب500 دینار ہم ان کو 500 دینار بدلہ دیتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اکتو یدہا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. فقطعت یدہا الیمنا، اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹا گیا. اور قالت المرأۃ، یعنی ہاتھ کٹ جانے کے بعد، حل لی من توبۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل توبہ قبول ہوگی. انت الیوم من خطیئتک کیوم ولدت کی امک، آپ تو ایسی پاک ہو گئی ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی. اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے. ایک تو آپ پہلے الحمدللہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو ڈاکے مارتے ہیں، ڈاکو ہیں، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں. کیا مانا؟ اللہ رسول کے احکام کا انکار کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ان کے بارے میں تو یہ حکم تھا کہ بھی ان کی سزا جو ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی کہ ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے یا پھانسی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے ہاتھ سے کاٹے جائیں، یا ان کو پھر اس ملک سے نکال دیا جائے. یہ 4 سزائیں. اور بعض ائمہ کرام نے ان 4 سزاؤں کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اگر ڈاکہ ڈالا اور بندے کو قتل کیا ہے تو ان کو قتل کیا جائے. ایو قتل، ڈاکہ ڈالا، قتل تو نہیں کیا ہے لیکن مال لوٹ کے لے گئے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے. اور انہوں نے قتل کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے. اگر صرف مال لوٹا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. اگر قتل بھی نہیں کیا ہے، مال بھی نہیں لوٹا ہے، لیکن دہشت پھیلائی ہے، فساد پھیلایا ہے، تو ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا. یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کو قید کر دیا جائے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. اسی جگہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے، اگر پکڑے جانے کے بعد توبہ کرے تو قبول نہیں ہوگی، لیکن پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والے ہیں. اب آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے، یعنی یہ حد نہیں جاری ہوگی کہ قتل کرو یا پھانسی لٹکاؤ یا ہاتھ نہیں. تعزیر تو ہے نا، وہ تو قاضی مناسب سمجھے گا تو ان کو 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے سزا تو دے دے گا، لیکن حد جاری نہیں ہو. وہ جو ڈاکو کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان کی وہ نہیں، لیکن پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرنا. اگر پکڑے جانے کے بعد توبہ کریں تو پھر سزا جاری ہوگی، وہی حدود جو اللہ نے جاری فرمائے. یہ اچھی طرح سمجھ. اب مسئلہ تھا حد سرقہ کا کہ اگر چور مرد ہے یا عورت ہے، ورنہ اللہ واق عام قرآن میں مردوں کو خطاب ہوتا ہے، عورت تابع ہوتی ہے اس کی، عورت کو الگ خطاب نہیں کیا جاتا. وہ عورت جو ہے وہ احکام میں مردوں کے تابع ہوتی ہے، لہذا خطاب مردوں کو ہوتا ہے. لیکن اس مقام پہ چونکہ اہمیت تھی تو اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چونکہ بڑا اہم مسئلہ تھا نا، کسی کا ہاتھ کاٹنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، تو اللہ نے دونوں کا نام دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر عورت ہے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے. نہیں، عورت ہے یا مرد ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے. اور چوری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محفوظ جگہ سے کوئی چیز چپکے سے چرا کے لے جانا، یہ چوری ہے. مال کمرے کے اندر بند ہے یا صندوق میں بند ہے، وہ چرائے تو چوری ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا.
اگر شارع عام پہ ہے، کوئی پبلک پارک ہے، یا اللہ نہ کرے جیسے لوگ مسجدوں کے ایئر کنڈیشنر اتار کے لے جاتے ہیں، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یا مال مشترک ہے کہ 4 بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا مال سارا مشترک ہے، اس میں کوئی چیز دے کے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ شبہ آ گیا. جب شبہ آ جائے تو حد ساکت ہو جائے. کسی کی جیب سے پیسے نکال لیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے، پھل کاٹ لیا ہاتھ نہیں کاٹا جائے، سبزی وغیرہ چرا لی کاٹ لی ہاتھ نہیں کاٹا جائے، کسی کا گھاس کاٹ لیا ہاتھ نہیں کاٹا جائے. تو یہ مسئلہ سمجھ. اچھا، اب سرقہ کر لیا، چوری کر لی، ثابت ہو گئی، اب وہ چاہے توبہ کرے پکڑے جانے سے پہلے یا بعد میں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوگی. اچھا، ان دونوں میں کیوں کہ اتنے بڑے ڈاکے مارنے والوں کی تو توبہ قبول ہو جائے اور کسی نے چوری کی ہے تو نہ ہو. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے قرآن میں، اللہ کے احکام میں حکمتیں ہیں، اسرار ہیں. ساری زندگی علماء سمجھتے رہے اور موتی حاصل کرتے رہے، اور ہر علم کے لوگوں نے قرآن سے حاصل کیا. تو بات سمجھیں کہ اگر چوری والے کو معاف کر دیا جائے پھر تو یہ روز چوری ہو، گھر میں عورتیں آتی ہیں چرایا چلی گئی. وہ تو ڈاکو ہیں، کھلے ڈاکو ہیں. پھر ان کا پکڑا جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. پکڑے بھی کسی کو گولی مار دے. دیکھا نہیں ڈاکوؤں کے یعنی ریڈ کے لیے کتنی پولیس تیار ہوتی ہے، بختر بد گاڑیاں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کا گھیرا کرتے ہیں، اوپر ہیلی کاپٹر، پھر بھی وہ مار کے بھاگ جاتے ہیں. تو ڈاکوؤں کا علاج یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اتنے جری ہو گئے ہیں کہ دن دھاڑے آ کے لوٹ لیتے ہیں، ان کا علاج محبت سے کرو. اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو معاف کرو، کیونکہ وہ سختی سے نہیں قابو آئے. تو جہاں نرمی کی ضرورت تھی اللہ نے نرمی کی اجازت دی. اب دیکھو نا، جنگ ہو رہی ہوتی ہے، دونوں طرف ہزاروں آدمی کھڑے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے ایک دوسرے کو، لیکن اگر کوئی سلو کرنا چاہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سلو کرتے ہیں، جھنڈا کھڑا کرتے، بس اب قتل نہ کرو. تو لہذا جنگ میں، ڈاکے میں، چوری میں فرق ہے. اس لیے چور اگر توبہ کرے تو وہ معافی نہیں ملے. یہ تو مسئلہ ہو گیا دنیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. تو اب معتزلہ کا ایک فرقہ ہے، وہ تو بالکل اس طرف چلے گئے ہیں کہ من ارتکب الکبیرہ تھا، جو آدمی کبیرہ گناہ کرے یعنی ڈاکہ مارے، قتل کرے، زنا کرے، شراب پیے، وہ کہتے ہیں وہ پکا جہنمی، کہتے ہیں وہ سیدھا جہنم میں رہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے. ان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ مرتکب الکبیرہ جو ہے وہ فاسق ہے اور اس کی سزا دائمی جہنم ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یاد رکھیں باطل فرق جو ہیں وہ بھی استدلال تو قرآن سے کرتے ہیں. قرآن میں آیا نا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جان کر کسی انسان کو قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم، خالدن، ہمیشہ جہنم ہے. تو وہ اسی سے لیتے ہیں کہ قتل بھی تو ایک گناہ ہے نا، کبیرہ ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
لہذا ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ تو جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو، ان کے نزدیک بھی یہ نہیں ہے کہ اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی اگر وہ گناہ کبیرے میں مر گیا اور توبہ نہیں کی، وہ کہتے ہیں ہمیشہ جہنم میں جائے. جیسے کسی نے شراب پیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، نشے میں ڈوب کے مر گیا. یہ لوگ ہوتے ہیں نا شرابی، سمندروں کے کنارے پہ بیچ پہ جا کے شراب پیتے ہیں اور نعوذ باللہ وہاں نہاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، نشہ مر گیا. تو موقع ہی نہیں ملا توبہ کا. توبہ کب کرتا؟ اچھا ایک زانی زنا کر رہا تھا کہ عورت کا گھر والا آ گیا، مارے بندوق پر گئے دونوں، کب توبہ کریں گے؟ وہ تو دونوں کی لاشیں وہیں پڑی ہو. میرے اپنے علاقے کا واقعہ ہے. اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے، دعا کیا کرے اللہ ہر مسلمان کی جان مال آبرو عزت محفوظ رکھے. میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، بڑے عزیز شاگرد تھے. صبح کی نماز میں ابھی تقریباً یعنی تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا، تو دروازے پہ کسی نے زور زور سے کنڈی کھٹکھٹائی. دروازہ تھوڑا دور تھا، درمیان میں سین تھا، ہمارا گھر پیچھے تھا. اچھا میں کیونکہ اللہ کی قدرت سے اٹھنے والا تھا یا اٹھا ہوا تھا، آواز سنی تو میں نے کہا اس وقت کون کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا نا کہ دوست ہے دشمن ہے. تو میں نے بہرحال احتیاطاً اسلحہ جیب میں رکھا. تو ایسا ایسا آ کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کے پہلے میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے نام بتلایا. میں سمجھ گیا ابھی بہرحال یہ جو نام بتایا اس میں اندازہ ہو گیا کہ فلاں آدمی ہے. تو میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اور سارا خون ہے. میں نام نہیں دیتا، کسی کا گلہ نہ ہو، غیبت نہ ہو. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم تو علامہ ہو. یہ کیا کیا ہے؟ وہ اس کے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت میں باہر گیا ہوا تھا کہیں، رات کو میں جب واپس آیا اپنی بستی میں اپنے گھر میں، تو جس باڑے میں ہمارے مال مویشی ہوتے ہیں، گائے بھینسیں بندھی ہوتی ہیں، اس میں روشنی آ رہی تھی جیسے کوئی لالٹین یا دیا یا لیمپ یا کسی نے کچھ جلایا ہوا ہے. تو میں گھبرا گیا کہ بھئی اس وقت رات کو باڑے میں لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو صبح ہوتی ہے تو پھر چرواہے اپنا مال نکال کے چلے جاتے ہیں. یہ کوئی چور ہے، مال پہچان کے چوری کرنا چاہتا ہے کہ اچھا لے جاؤں. وہ کہتے ہیں میں چھپتے احتیاطاً میں نے وہ کلہاڑی بھی لے لی کہ اگر چور ہے تو مجھے الٹا نہ مار کے بھاگ جائے نا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں وہ پرانے باڑے کے پرانے دروازے ہوتے ہیں نا، جریاں وریاں تو ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھا تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ ہمارا ایک ملازم تھا، کسائی تھا، وہ زنا کر رہا اور دونوں اسی حالت میں چارپائی پہ موجود ہیں. کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوا. میں اندر گیا اور میں نے وار کیا، پہلے اوپر والے کی گردن کٹ گئی، پھر میں نے بہن پہ وار کیا، پھر اس کی گردن کٹ گئی. دونوں کو قتل کر دیا اور دونوں لاشیں وہیں پڑی ہوئی ہیں.
اور اللہ کے سوا دنیا کے اسباب کی حد تک ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. غریب لوگ ہیں. میں غریب غیرت میں کب بیٹھا ہوں؟ تو آپ کے پاس ہے، آپ کی مرضی، مدد کریں یا نہ کریں. تو اب جو لوگ موقع پہ مارے گئے، قتل ہو، انہیں کس وقت توبہ کی ہوگی؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اسی حالت میں گھر جاؤ، وہاں انتظار کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے ظاہر ہو کے نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر میں آؤں گا تو پھر میرے مخالف پارٹی میں جو ہے وہ دوسروں کی طرف سے آ جائیں گے. تو وہاں اتفاق کی بات تھی کہ ان دنوں ایس ایچ او جو تھا، ہمارا تھانے دار جو تھا، وہ کوئی بالکل نیا آدمی آیا تھا. ایک دن ہوا تھا اس کو آئے ہوئے، میں نہیں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا. میں بہرحال نماز سے پہلے میں تھانے پر، نماز میں نے وہیں پڑھی. پتہ کیا، انہوں نے کہا جی اپنے مکان پہ ہیں. کنڈی کھٹکھٹائی، وہ تھندار صاحب نے خود دروازہ کھولا. کون؟ میں نے بتایا نام. نام تو ہو سکتا تھا. احترام سے ملا، اندر لے کے آپ بیٹھے. میں نے کہا دیکھیں میں اس لیے آیا ہوں، وہ سید ہے اور غیرت میں آ کے اس نے اس ظالم کو، زانی کو اور اپنی بہن دونوں کو قتل کیا. آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. آپ کو ایک دن ہوا ہے یہاں آئے ہوئے. اس کی جس قدر مدد کر سکتے ہو کر. میں نے کہا مکی صاحب آپ پہلی دفعہ میرے پاس آئے، میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے سنا ہے. آپ اطمینان کریں. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں کھل کے آؤں گا تو پھر فلاں پارٹی جو ہے میری مخالفت میں. انہوں نے کہا بالکل آپ کو آنے کی ضرورت ہے، آپ اطمینان کریں، اللہ رحمت کرے گا. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں پوری مدد کروں. بہرحال بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اس نے پوری مدد کی. تو ان لوگوں نے ان کے بھائی کے خلاف بھی، دونوں کے خلاف پرچہ دے دیا. دونوں الحمدللہ باعزت بری ہو گئے. اللہ نے مہربانی کی، جاندار نے بڑی وفا کی ہے. جو زبان کی تھی نا اس نے پوری مدد کی. اس نے گواہ جو تھے نا وہ یعنی ہماری پارٹی کے رکھ دیے. وہ پہلی پیشی جہاں گواہی سے پھر گئے تھے ہی نہیں، تو ان کو سزا کس بات کی ہونی تھی. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ایسے حالات میں کوئی توبہ کیا کرے گا. ابھی ان کا کیا ہوگا؟ معتزلہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے. ایک قسم معتزلہ کی یہ ہے. ایک قسم معتزلہ کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کرو جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں جہنم کافروں کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کافر کو نیکی کا کام کرے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، تو اگر مسلمان کو برائی کا کام کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا. وہ بالکل اس طرح کھلی چھٹی دیتی ہے، جو مرضی آئے گا. لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت سمجھو، جو صحیح عقیدہ ہے قرآن اور سنت کے مطابق، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قاتل جس کو اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگر وہ قتل انسانی کو حلال کہتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر ہو گیا. اگر حلال نہیں سمجھتا ہے تو اللہ چاہے تو 100 کے قاتل کو معاف کر دے، یہ تو ایک کا قاتل ہے. تو باقی قرآن کی آیتیں کہاں جائیں گی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک نہیں بخشیں گے، شرک کے علاوہ کوئی گناہ بھی ہو بخشا جائے گا. اب علماء اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے توبہ دنیا میں کر لی، سچی توبہ، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا اس کا گناہ ہے ہی نہیں، مٹ گئے، معاف ہو گیا. اگر اس نے گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کی ہے لیکن ہے مسلمان، اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں تحت مشیت اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے، یا اللہ چاہے تو جتنا گناہ کیا اتنی دیر جہنم میں سزا دے، پھر اس کو جہنم سے نکالیں گے ضرور، کیونکہ مسلمان ہے.
جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اس لیے مسئلہ سمجھ لیں، ڈاکو توبہ کر لے دنیا والی اس کو حد نہیں لگے گی، لیکن چور چاہے توبہ بھی کر لے حد ضرور لگے گی، البتہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا. جیسے کہ اس عورت نے پوچھا کہ حلی من توبۃ یا رسول اللہ، حضور اگر میں سزا تو ہو گئی، دنیا کی سزا تو ہو گئی. اچھا اس میں بھی دو مسئلے ہیں، اچھی طرح یاد رکھو. کیا صرف سزا ہونا کافی ہے، کفارہ ہے، یا اس کے ساتھ توبہ بھی ضروری ہے؟ ایک آدمی کو حد لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا، اس نے توبہ نہیں کی، تو بس یہی ہاتھ کٹنا اس کا کفارہ ہو جائے گا یا توبہ کی بھی ضرورت ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ کٹنا جو کفارہ ہے اس کے جرم کا ہے، لیکن جو حق اللہ اس نے کیا ہے کہ اللہ نے ہاتھ اسی لیے بنایا تھا کہ چوری کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے. تو اس کی آخرت کی سزا توبہ سے معاف ہو. یہ دنیا کی سزا تو ہو گئی نا، بات ہی ختم ہو گئی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے. اور توبہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے. یہ ہے توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی جیسے ہم روز کرتے ہیں، توبہ میری اللہ، توبہ میری اللہ، 1,00,000 توبہ، کروڑ توبہ، 10 کروڑ توبہ، 50 کروڑ. یہ تو مذاق ہے، توبہ تھوڑی ہے. یہ تو الٹا خطرہ ہے کہ کہیں خدا ہمیں اسی جھوٹی توبہ میں نہ پکڑ لے کہ ہم توبہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ ہماری جیب میں موجود. سگریٹ جب بھی جیب میں ہے، کہہ دیا اللہ نے سب صغیرہ کبیرہ گناہ بہت صغیرہ گناہ تو تم نے جیب میں رکھا ہوا ہے. یا اللہ نے ساری گناہوں سے توبہ، صغیرہ داڑھی منڈائی ہوئی ہاتھ اسی پہ پھیر رہا ہے. یہ کیا توبہ ہے؟ اللہ سے مخول کرتے ہوئے. یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ تو منافقوں کا کام ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر واقعی تم توبہ کرتے ہو تو پھر نافرمانی کا کیا مطلب؟ ہاں توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے پھر توبہ کرے، دروازہ بند نہیں ہوا ہے. یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی نے توبہ کی ہے اور پھر توبہ توڑ بیٹھا ہے تو جب تک حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اب توبہ کے دروازے بند ہوں. یا آدمی سکرات الموت لگ گئی، مر رہا ہے، اب اس وقت اگر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما لم یغرغر، کہ جب غرغرہ میں پہنچ، غرغرہ کا معنی یعنی ہم نے منہ میں پانی ڈالا کر کے نکل آتا ہے، اندر جاتا ہی نہیں، اب توبہ قبول نہیں. اچھا اسی طرح اگر کسی قوم پہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ عذاب نازل ہو گیا ہے، اب توبہ کرے قبول نہیں. جیسے فرعون پہ اور اس کی قوم پہ عذاب آ گیا، وہ پانی میں غوطے کھا رہے ہیں، لیکن اس وقت فرعون کہتے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یا اللہ میں بھی ایمان لاتا ہوں. اللہ اب ایمان لا رہے، اب ایمان کا وقت گزر گیا. اس لیے اپنا بزرگوں کا فرمان ہے کہ توبہ جو ہے جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لو، کوئی پتہ نہیں ہے اگلا سانس بھی آئے گا یا نہیں. اور پھر توبہ جوانی میں کرو. کیا مانا جب آدمی بوڑھا ہو جائے، ٹانگیں جواب دے جائیں اور ہر عورت دادا چاچا نانا کہنا شروع کر دے، اب کہے جی میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں بڑا پاک ہوں، یہ کوئی پاکی نہیں، نہ کوئی توبہ ہے. اس وقت کوئی تمہارے منہ پہ تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم کیا گناہ کرو گے؟ توبہ تب ہے کہ جوانی ہے، طاقت ہے، موقع ہے، دستور ہے، حسن ہے، جمال ہے. کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، امرأۃ العزیز میں گناہ نہیں کر سکتا. تو وہ ہے توبہ.
اس کو کہتے ہیں توبہ. جیسے کستوری والا باب کا تاریخ میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک بڑے گھرانے کی عورت اس پہ عاشق ہوگی. نوجوان تھا, خوبصورت تھا, جوانی تھی. اس نے بہلا کے پھسلا کے کسی طریقے سے اس کو اپنے گھر میں بلا لیا اور سارے دروازے بند کر کے کہا دیکھو بات سنو, میں کئی دن سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں اور اسی لیے میں تمہارے باپ کے دکان پہ آتی ہوں کپڑا لینے کے لیے. مجھے روز کپڑے تھوڑے خریدنے ہوتے ہیں, صرف تمہیں دیکھنے کے لیے میں آتی ہوں. آج میں نے ہیلا بہانہ کر کے تمہیں بلا لیا ہے. اب یہ ہے کہ میں تمہارے لیے بےتاب ہوں. اب میری خواہش, میرے نفس کی تمنا پوری کرو اور اپنی جوانی کا زور بھی دکھاؤ, اپنی خواہش بھی پوری کرو. اس کے علاوہ تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اگر میرا کہنا نہیں مانو گے تو یہ تہخانے میں تمہیں قید کر دوں گی. اس وقت تک قید رہو گے جب تک کہ میرا کہنا نہیں مانو گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں, بڑے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, کون ان کو پوچھے گا اگر مجھے ویسے بھی یہ قتل کروا کے راگ پھینک دے تو کیا کریں گے. کہتا ہے میں نے اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا کہنا مانتا ہوں لیکن مجھے حمام جانا ہے کیونکہ ڈر کے مارے میرے کپڑے شپڑے خراب ہو گئے. ہم نے کہا کپڑوں کا کوئی غم نہ کرو, جاؤ غسل کرو, اندر کپڑے بہت لٹکے ہوئے. میں حمام میں گیا, نے کہا باہر بیٹھ کے میں نے پیشاب کیا, پخانہ کیا, سارا لے کے اپنے آپ کو مل دیا سارے. اب جب میں باہر نکلا تو اس نے دیکھا تو بدبو تھی نا, پخانے کی بدبو, اللہ معاف کر. اس نے نگرانی کو بلایا, اس نے کہا یہ تو پاگل کا بچہ ہے, مجنون ہے, دیوان, نکالو اس کو میرے کمرے سے جوتے مار کے. مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کو دوڑا پڑتا ہے. نکالو جلدی جلدی. انہوں نے کہا جی, انہوں نے مجھے نکالا. میں پھر اپنے گھر گیا, وہاں جا کے غسل کیا, نہایا دھویا, کپڑے بدلے, کپڑوں کو دھویا. پھر شام دیر کے بعد دکان پہ پہنچا. باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوگا, انہوں نے کہا بس کوئی ایسی بات نہیں. میں نے چھپا دی بات کو. اور اس نے کہا اس دن سے اللہ نے میرے بدن میں مشک کی خوشبو پیدا کر دی ہے. میں جہاں سے جاتا ہوں خوشبو کی لہریں ہوتی, حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی دنیا حیران تھی کہ خوشبو کہاں سے آ گئی. وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. یہ ہے توبہ. جوانی ہے, حسن ہے, جمال ہے اور حالات بھی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جوانی تو ہے لیکن غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے, کون سنتا ہے, سارا دن تو نوکری کرتا ہے, گناہ کے ساتھ کرے گا, شام کو بے ہوش ہو کے سو جاتا ہے بیچارہ. نہیں, حالات بھی ہیں, طاقت بھی ہے, پھر وہ گناہ سے بچتا ہے. اسی لیے ہمارے والد صاحب بھی فرماتے تھے, ہمارے ایک استاد تھے, اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے, وہ بھی فرمایا کرتے تھے, کہتے مکی صاحب مولوی بن جانا بڑا آسان ہے, تقریریں کر لینا بڑا آسان ہے, تفسیر پڑھا لینا بڑا آسان ہے, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے جب سے شعور سنبھالا ہے, فرمایا آمدن تو آمدن, صحبن بھی میں نے کسی غیر محرم عورت کے بدن پہ نظر نہیں ڈالی. یعنی آمدن نہیں, اتفاقاً بھی ہمیشہ نظر جھکا کے رکھے. اور فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, جب سے اللہ نے شعور بخشا ہے اپنے اندر حرام کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیا. ایسے لوگ ہیں کہ پھر جن سے پڑھنے والے علماء پیدا ہوئے, جن سے پڑھنے والے اولیاء پیدا ہوئے, ایسے ایسے لوگ یعنی دور کے ملکوں میں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. مجھے میں تقریر کر رہا تھا تو ایک آدمی تقریر کے بعد آ کے مجھے اتنی محبت سے ملا اور اتنا پیار کیا اس نے کیپ ٹاؤن کے علاقے میں, اور زبردست عربی بول رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد کا شاگرد ہوں, آپ کی آواز سن کے مجھے خیال ہے کہ یہ تو مولوی خیر محمد صاحب کی آواز, یہ تو میرے استاد کی آواز. وہ اس علاقے کا اسلامک سپریم کونسل کا چیئرمین تھا. تو اس نے میرے ساتھیوں سے کہا کہ جب تک مکی صاحب یہاں ہیں نا تو میں گاڑی چلاؤں گا, میں ڈرائیور بنوں گا,
اور میں ان کو سارا کیپ ٹاؤن دکھاؤں گا. اور کہنے لگا کہ آپ میرے گھر چلیں, آپ میرے بیوی بچوں سے ملیں. میں نے کہا بس ہم تو عادی نہیں ہیں, ہم تو جٹ لوگ ہیں, بلوچ لوگ ہیں, لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتے ہیں. بس ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, اللہ خوش رکھے ان کو. وہ تو چونکہ مصری تھا نا بیچارہ, وہ آزاد خیال تھا, لیکن بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم. اسلامک سپریم کونسل نے جن کو اپنا چیئرمین بنا, لیکن آزاد ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اس کو وہ سبق یاد کہ آپ کے والد سے میں نے پڑھا تھا. آج تو اللہ رحمت کرے جو شام کو پڑھے ان کو دوسرے دن بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا استاد ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے, یہ ہم نے کوئی علم حاصل کیا ہے. بلکہ آج کل تو سب سے بڑا مخالف بھی وہی ہوتا ہے جس کو آپ پڑھاتے ہیں. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے تجربے کار تھے نا, تو ان کی حکایات میں بڑے سبق ہوتے ہیں. تو انہوں نے لکھا تھا ایک جگہ کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا, کہ کم ذات لوگوں کو نہ پڑھایا کرو. کم ذات کیوں, ملا شود گلہ کو نہ استاد رہا. جب یہ ملا بنے گا سب سے پہلے استاد کی مخالفت کرے گا, سب سے پہلے استاد کے مقابلے پہ وہی شاگرد آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں بھی ادب سکھلائے. تو بہرحال اس کی توبہ قبول ہوگی, یاد رکھیں. جیسے کہ اس بی بی نے توبہ کی, حضور نے فرمایا تم تو گناہوں سے پاک ہو گئی ہو. فأنزل اللہ فی سورۃ المائدۃ ومن تاب من بعد ظلمہ واصلح. جس نے گناہ کے بعد, اور اصلاح کا معنی یہ نہیں کہ صرف زبانی توبہ کی نہیں, اصلاح بھی ہو گئی. اب ہر آدمی کر یار ماشاء اللہ ماشاء, دیکھو توبہ کی ہے تو کر کے دکھلائی بھی ہے. وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یاد رکھیں جو ہر جگہ غفور اور رحیم دو صفتوں کا ذکر ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے, غفور کا معنی تو بخشنے والا کے گناہ بخش دیں گے, اور رحیم کا معنی صرف گناہ نہیں بخشیں گے بلکہ انعام بھی دیں گے, آگے جنت بھی دیں گے, اکرام بھی. جو رحیم جو ہوا وہ رحمت والے ہیں. وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ. اور یہ عورت جو ہے قبیلہ مخزومیہ کی تھی جس نے چوری کی. وہ حدیث ہوا ثابت فی الصحیحین, اور اس کا واقعہ جو ہے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے. من روایت الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمهم شان المرأة التي سرقت في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صحیحین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان قریشا اہمهم, قریش کے نزدیک وہ عورت جو تھی اس کا مسئلہ بڑا اہم تھا, یعنی اس عورت کی فیور ان کو مطلوب تھی جس نے حضور کے زمانے میں فتح کے غزوہ فتح کے موقع پہ چوری کی تھی. تو اب آپس میں مشورہ کرنے لگے, من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون جا کے حضور کی خدمت میں اس کی سفارش کرے, اس کے بارے میں بات کرے کہ حضور چھوڑ دیں, اس کو سزا نہ دیں, لیکن کون جائے؟ فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ابھی اور تو کوئی جرت نہیں کر سکتا, البتہ اسامہ جو ہے نا حضرت زید کا بیٹا, زید کو حضور نے بیٹا بنایا تھا, زید بن حارثہ, اور اسامہ جو تھا یہ زید کا بیٹا تھا, تو یہ بھی حضور کا بیٹے کا بیٹا تھا, گویا کہ حضور کو بڑا محبوب تھے. انہوں نے کہا وہ ایک بچہ ہے, وہ جرت کر سکتا ہے حضور کو جا کے کہنے کی, اور تو کسی کو طاقت نہیں ہے. تو وہ جا کے کہے فاتح بہا رسول اللہ وکلمہ فیہا اسامہ بن زید. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسامہ آیا اور اس نے آگے عرض کیا, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا تشبہ فی حد من حدود اللہ عز وجل. آپ نے فرمایا کہ اسامہ اچھا تمہیں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو, یہ تو اللہ کی حدود ہیں, ان کو کون ٹال سکتا ہے.
حضرت اسامہ بڑے گھبرا گئے کہ میں کیا کر بیٹھا. وقال اسامہ استغفر لی یا رسول اللہ. اب حضرت اسامہ نے کہا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی اللہ سے میرے لیے بخشش مانگے, میں غلطی کر بیٹھا, اللہ مجھے معاف کریں. فلما كان العشی, جب شام ہوئی, قام رسول اللہ فخطب فاثنى على الله بما هو اهله. اس کے بعد حضور پاک نے خطبہ پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال اما بعد انما اهلك الذين من قبلكم انهم قالوا اذا سكبوا فيهم الشريف تركوه. آپ نے خطبے میں فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں جو تھیں وہ کیوں برباد ہوئیں کہ جب بڑا آدمی ان میں چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے, اور غریب چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے. تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو کہ بڑے لوگوں کو سزا نہ دی جائے اور غریبوں کو پکڑ کے سزا دی جائے, اور جس قوم میں جس ملک میں یہ بات ہو جائے پھر وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. اگر کوئی کمزور کوئی غریب چوری کرتا تو اس پہ حد قائم کرتے. وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. آپ نے فرمایا یاد رکھو, سن لو, مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سرقت اعاذها اللہ, اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نعوذ باللہ چوری کے لقطات یدہا, میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا, یہ اللہ کا حکم ہے. ثم امر تلک المرأة التي سرقت فقطعت یدہا. حضور پاک نے پھر حکم دیا, اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا. قالت عائشہ فحسنت توبتها بعد, لیکن اس عورت نے اس کے بعد توبہ کی اور سچی توبہ کی. وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کے بعد اس نے شادی بھی کی. وكانت تأتي, اس کے بعد حضور کی خدمت میں کوئی کام ہوتا تو آتی تو حضور اس کا وہ کام بھی کر دیتے تھے. وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو عورت تھی نا, یہ لوگوں سے زیور شیور جو ہیں مانگ کے لے جاتی تھی, پھر انکار کر میں نے لیا ہی نہیں, انکار کر جاتی تھی. اس پہ حضور نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ایک ہے امانت میں خیانت, یاد رکھو اس میں فرق ہے. اگر امانت میں کوئی خیانت کرے تو ہاتھ نہیں کاٹے جائے, لیکن یہاں ہے کہ حضور نے ہاتھ کاٹ لیا. تو بات سمجھو, امانت یہ ہے کہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھی کہ جی یہ چیز ہے, زیور ہے, مال ہے, جو بھی ہے, یہ آپ کے پاس امانت. اس میں آپ نے خیانت کی ہے تو ہاتھ نہیں کٹ جائے گا, لیکن مجھے مال بھی دلایا جائے گا, سزا بھی ہوگی, لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. یہ تو مانگ کے لے جاتی تھی پھر نہیں دیتی تھی, یہ امانت تھوڑی ہے. امانت تو تب ہے نا جب ہم نے خود رکھی ہو. یہ امانت نہیں تھی, یہ تو آگے مانگتی تھی کہ جی مجھے دے دیں اور میں شادی ہے فلاں ہے یہ ہے وہ پہن کے پھر آپ کو واپس کر دوں گی, اور اس کے بعد پھر انکار کر دی میں نے لیا ہی نہیں, اس لیے اس کا ہاتھ کاٹیں گے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان امرأة مخزومية تستعين متاعا على ألسنة جاراتها وتجهده فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدها. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی وہ قبیلہ مخزومیہ سے تھی, لوگوں سے جا کے چیزیں مانگ جاتی تھی, اس کے بعد انکار کر دیتی تھی کہ میں نے تو لیا ہی نہیں. حضور پاک نے حکم دیا تو اس کا ہاتھ کٹ گیا. رواہ الامام احمد و ابو داؤد والنسائی. وهذا لفظ وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه, کہ وہ زیور مانگ کے لے جاتی تھی پھر انکار کر دیتی تھی. وقال لا تتبع رحمت الله ولا رسوله وتردها تأخذ القوم تردها تأخذ على القوم. حضور پاک نے حکم دیا کہ اس عورت کو چاہیے کہ توبہ بھی کرے اور جو اس نے لوگوں کا مال لیا ہے وہ ان کو واپس بھی کرے. ثم قال قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.
اس کے بعد پھر حضور پاک نے حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لے جاؤ اس کو پکڑو اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹ دو اس کے ہاتھ. وقد ورد فی احکام السرقۃ احادیث کثیرۃ مذکورۃ فی کتاب الاحکام الا الحمد والمنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرقے کے بارے میں بڑے احکام ہیں لیکن وہ کتاب الاحکام میں ہوتے ہیں. تفصیل میں تو بس جتنا ضرورت ہو اتنا مفسرین بیان کرتے ہیں لیکن تفصیل اگر دیکھنی ہے تو پھر احکام کی کتابوں کے اندر پوری تفصیل ہے کہ سرقہ کیا ہے, سرقے کی تعریف کیا ہے اور اس کا ایک دفعہ کرے تو کیا سزا ہے, دوسری دفعہ کرے تو کیا سزا ہے, تیسری دفعہ کرے تو کیا سزا ہے, چوتھی دفعہ کرے تو کیا سزا ہے, پانچویں دفعہ کرے وہ بڑی تفصیل ہے. اور پھر اس میں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی اقوال مبارک بھی ہیں. ثم قال تبارك وتعالى تعلم ان الله له ملك السماوات والارض اي هو المالك جميع ذلك الحاكم فيه الذي لا محكم لحكمه وهو الفاعل لما يريد. اللہ نے پھر اس آیت کو بھیجنے کے بعد ان دشمنوں کے منہ بند کر دیے جو اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ آسمان و زمین کا ملک کس کا ہے؟ تمہارا, تم نے بنایا. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, تم نے پیدا کیا بندے کو یا میں نے پیدا کیا؟ آسمان و زمینوں کو میں نے بنایا, تم بھی بنانے میں میرے ساتھ تھے, کوئی پیچکش رہے تھے. تو جب میرا ہے ملک, آسمان و زمین میرے ہیں, بندے میرے ہیں, مخلوق میری ہے, حکم بھی میرا چلے گا. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جب مخلوق اس کی ہے, ملک اس کا ہے, یہ مملوک ہیں, اس کے احکام کی تعمیل ہوگی. کسی کو کیا حق ہے کہ وہ اعتراض کرے؟ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, کیا مانا؟ ای هو المالک لجمیع الملک, تمام ملک کا مالک اللہ کی ذات ہے. الحاکم فیہ, اسی کا حکم ہے. الذی لا معقب لحکمہ, اور جس کے حکم کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے. وهو الفعال لما یرید, اور جو میرا اللہ ارادہ فرمائے وہ کریں, کوئی روکنے والا بھی نہیں. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید, اور جیسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اس لیے یہاں بھی فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں اس کے گناہ معاف فرما دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا, اللہم لا تقتلنا بذنوبنا, اللہم لا تہلکنا بذنوبنا, لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ اعلم. کہتے جی کہ کمپیوٹر پر ٹیلی فون کے ذریعے نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی. اب لڑکی والے طلاق چاہتے ہیں, لڑکا طلاق دینا نہیں چاہتا. میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بحیثیت ایک طالب العلم کے, میں تو ٹیلی فون پر نکاح کا قائل ہی نہیں جب تک کہ دونوں میاں اور بیوی یعنی دولہا دلہن دونوں ایک جگہ موجود ہوں یا دونوں کا وکیل موجود ہو یا دونوں کے ولی الامر موجود ہیں, یعنی اس کا لڑکی کا باپ موجود ہے, اس کا بھی ولی موجود ہے, باپ موجود ہے, وکیل موجود ہے, وہ ایجاب قبول کرا دے تو نکاح ہو سکتا ہے. صرف ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا کہ لڑکی بیٹھی ہے ایک ملک میں, لڑکا بیٹھا ہے ایک ملک میں. لیکن آج کل میں نے سنا ہے کہ کچھ علماء متاخرین نے اجازت دے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل وہ ٹیلی فون اس قسم کے بھی آ گئے ہیں کہ وہ بالکل آمنے سامنے یعنی کاروائی ہوتی ہے. وہ لڑکے کو دیکھ رہے ہیں, لڑکے والے ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ گواہوں کو دیکھ رہے ہیں, قاضی ان کو دیکھ رہا ہے, ایجاب قبول ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اس طریقے سے جو ہوگا تو وہ ہو جائے گا. بہرحال اس کا بہترین حل یہ ہے
کہ تم دارالافتاء میں مکہ میں یا جدہ میں جہاں بھی رہتے ہو وہیں فتوے کا دفتر موجود ہے، وہاں جا کر یہ سارا واقعہ لکھو اور وہاں سے فتویٰ حاصل کرو۔ باقی کوئی کسی سے زبردستی تو طلاق لے نہیں سکتا، لڑکا نہیں دینا چاہتا نہ دے، یا پھر اس کو راضی کرو کہ اس سے اگر آپ نے کچھ لیا ہے تو یہی سب چیز اس کو واپس کرو۔ اچھا، اگر وہ لڑکا اپنے منشے سے طلاق دے، دیکھو نا، وہ تو دینا نہیں چاہتا نا۔ ایک یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یعنی میاں بیوی ملے نہیں ہیں، نہ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہیں، تو اب وہ لڑکے نے طلاق دی تو آدھی مہر دے گا۔ اگر انہوں نے رخصتی ہو گئی ہے، ملے ہیں، تو پوری مہر ادا کرے گا۔ اگر وہ ملے نہیں ہیں لیکن ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، یعنی ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اگر وہ میاں بیوی اس وقت ملتے تو کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، تو تب بھی اس کو پوری مہر دینی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ نہ خلوت، اس کو کہتے ہیں خلوت صادقہ، نہ خلوت صادقہ ہے اور نہ مباشرت ہے، پھر آدھی مہر دینی پڑے گی۔ الحمدللہ، یہ آدھی راوی آدھی۔ لیکن بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ دارالافتاء میں جائیں اور ان کو عربی میں کسی سے یہ سارا نہ بھی لکھیں، عربی میں، اردو میں بھی لکھ لیں، انگریزی میں بھی لکھ لیں، وہاں ان کے پاس الحمدللہ مترجم موجود ہے، ترجمہ کرنے والے، فوراً ترجمہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، اب وہ دم میں بکری دے گا یا پیسے تقسیم کا؟ پیسے تو نہیں دے سکتا نا، دم کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ بکری دے، صدقہ تو نہیں ہے نا کہ پیسے دے دے، فدیہ تو نہیں ہے کہ پیسے دے دے، کفارہ یہ تو دم ہے، دم کا معنی بہنا، خون بہنا۔ ایک بکری حدود حرم میں مکے میں لے کر ذبح کرے اور وہی جو فقیر مکے میں رہنے والے غریب لوگ ہیں ان کو دے دے۔ ہمارے ملک میں کہتے ہیں جی کہ کوئی اگر فوت ہو جائے تو 40 دن تک صبح و شام رشتہ دار قرآن پاک قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں پر تلاوت کرتے ہیں۔ یہ خالص بدعت ہے، بالکل بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ ساری زندگی پڑھا نہیں، اب بڑی ہمدردی آ گئی ہے مرنے والے کے ساتھ۔ اگر تم نے قرآن بخشنا بھی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو، اس کو ثواب دو۔ یہ جو رواج ہے کہ 40 دن آؤ اور قبر پہ جاؤ اور تلاوت کرو اور فلاں کریے، ساری بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ تو گمراہی ہوتی ہے، ثواب کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جو نیا دین میں طریقہ نکالو گے، ورنہ دیکھو نا حضور کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، کسی کی مزار پہ حضور جاتے تھے قرآن تلاوت کرنے کے۔ حضور کے بعد خلفاء کا زمانہ آیا، کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ باتیں نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ اجماع میں ہیں، تو اس لیے یہ بدعت ہے، بالکل بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم لا مانع